پولیس کے ایکسپرٹ ہی نہیں ہے، لیکن انہوں نے ڈیفینیٹلی اپنے کامن سینس اور اس طرح کی جو پولیس کے سکلز ہیں انویسٹیگیشن روکا ہوگا، انٹرسیپٹ کیا ہوگا. اور یہ انٹیکوٹیز انٹیکوٹی جو ہے یہ ریپلیکا ہے. ریپلیکا اس کو کہتے ہیں کہ آپ اصل کے کوئی نقل لوگ آتے ہیں، وہ اس لیے نہیں آتے کہ ہمارے بلڈنگز یا سینری دیکھیں، وہ ان کے ملک میں ہم سے زیادہ اچھے ہیں، زیادہ ڈیولپڈ ہیں، تو دے کم اونلی ٹو سی اوور کلچرل ہیریٹیج. دوسری جس طرح ہمارے مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ ہے سیکرڈ جگہ ہے، اسی طرح بدھسٹ کے لیے دس از اے ویری سیکرڈ پلیس، کیونکہ بدھزم جو ہے یہاں سے سٹارٹ ہوا، خاص کر تھائی لینڈ، کوریا، جاپان، چائنا میں جو بدھزم ہے، تبت جو بدھزم ہے جو دلائی لاما وغیرہ، تو ان کے پیروکاروں کے لیے سوات یہ علاقہ یہ بہت اہمیت رکھتا ہے. اس چیز کی امپورٹنس یہ ہے کہ کل یہ سوشل میڈیا وغیرہ پہ سرکولیٹ ہو رہے تھے، تو مجھے ڈفرینٹ کنٹری سے، تھائی لینڈ سے، کوریا سے بدھسٹ لوگوں کی میسیجز آئے. دے اپریشیٹ کی بھی پولیس، اور اس میں تو ہمارا آرکیالوجی کا رول نہیں تھا، لیکن دے اپریشیٹڈ اس ایز ویل کہ یہ بہت زبردست کام کیے. ان کے لیے یہ چیز نئی ہو یا پرانی ہو لیکن مقدس ہے، تو وہ چاہتے تھے کہ اس کی پراپرلی آپ کی ہینڈلنگ ٹیکنگ اور وہ اپریشیٹ کیا جائے، ہماری طرف سے بھی اپریشیٹ کیا جائے کہ پاکستان بینگ اے مسلم کنٹری باقی مذاہب کا خیال رکھ رہا ہے. اور دے ور ویری ہیپی ود دس. آپ لوگ کا بہت شکریہ. جی اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اس طرح کی چیزیں جو بنائی جاتی ہیں، جی جی تو یہ لوگ ایز اے وزٹر آ جاتے ہیں میوزیم میں یا وغیرہ، وہاں سے تصویریں نکال کر اس کو بناتے ہیں یا کوئی اور طریقہ ہوتا ہے؟ بالکل آپ کی بات صحیح ہے. یہ جتنے بھی میوزیم میں سامان پڑے ہیں یہ پبلشڈ ہو چکے ہیں، آج سے نہیں، انگریز زمانے سے پبلش. اس میں پراپر کیٹلاگز ہیں، بکس ہیں، انٹرنیٹ پہ بھی اویلیبل ہے. اٹ از ویری مچ ایزی. جو ہم نے لوگ کچھ پکڑے تھے شروع میں، اس کا یہ ہے کہ وہ کتاب سامنے رکھتے تھے اور اس کو لکھتے ہیں، لیکن یہ جو بدھسٹ لوگ تھے اس زمانے میں، وہ ان کو پتہ تھا اسپریچولیٹی کی، جی وہ اپنی عقیدت سے وہ چیز بناتے تھے. ان کو پتہ تھا کہ بدھا کے کان کیسے ہونے چاہیے، کون سے میٹیریل، آنکھیں کیوں آگے آدھی بند ہے، یا اس کے سر پہ جو چیز ہے اس کا کیا مطلب ہے. تو اس چیز کو مد نظر رکھ کے وہ چیز بناتے تھے. آج 2000 سال ہو گئے ہیں، 2000 سال بعد بھی اتنی مشینری ایڈوانس ہو گئی ہے، ہم وہ چیز نہیں بنا سکتے. کیونکہ میں چیز کو دیکھ کے دور سے بتا سکتا کہ یہ اوریجنل ہے کہ فیک ہے، کیونکہ کچھ نہ کچھ غلطی ہم چھوڑ جاتے ہیں، کیونکہ وی آر ناٹ بدھسٹ. ہم اس جذبے سے تو نہیں بناتے. یہ تو پراپر ان کی کتاب ہے، مقدس کتاب ہے، اس میں چیزیں لکھی گئی ہیں کہ جی آپ نے اس کو ایسے ایسے بنانا ہے، تو اس کے مطابق وہ چیز بناتے ہیں. تو اس چیز کو دور سے دیکھ کے جو ایکسپرٹ ہوتا ہے وہ بتا دیتا ہے کہ یہ اوریجنل ہے یا فیک ہے. میں ویسے اس کے بعد آپ کو بتا دوں گا کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ ریپلیکاز ہے. یہ علیحدہ سائنس ہے، آپ نے اس کو پبلش نہیں کرنا، ادروائز وہ لوگ سیکھ جائیں گے اور پھر وہ بھی اوریجنل ایگزیکٹ بنائیں گے. اس کو 1 لاکھ روپے بھی نہ خریدے. لیکن ان کا اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ باہر ملکوں میں ہے، جو یورپ وغیرہ ان کو شوق ہے تو وہ کروڑوں میں لیتے ہیں اس کو. تو اس کو بند ہونا چاہیے. ڈیمانڈ ہے، سپلائی لائن. ابھی تو میں یہ بتا رہا ہوں نا کہ یہ تو ریپلیکاز ہیں، لیکن سٹل اس کی قیمت جو ہے کروڑوں میں ہے. یہ اوریجنل نہیں ہے، ریپلیکا ہے، لیکن سٹل اس کی جو مالیت ہے وہ کروڑوں میں، کیونکہ ایک ایک جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ کافی محنت ہوئی ہے، اور وہی پرانا مٹیریل وہی یوز ہوا ہے. اسٹون جو ہے شے اسٹون اس کو کہتے ہیں. ایک ایک آبجیکٹ میں مجھے لگتا ہے کہ 4-5 مہینے کم از کم آرٹسٹ نے لگائے ہوں گے باقی پروسیس پہ. تو سٹل یہ کروڑوں کی چیز ہے. جی پین کیا کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی بات ہے. یہاں پہ لوکلی ان نوادرات کی اتنی کھپت نہیں ہے جتنی کہ باہر کے ملکوں میں ہے، یورپ میں ہے، امریکہ میں ہے. وہاں پہ لوگ اس کو منہ بولے دام کے اوپر خریدنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور موسٹلی یہ ڈیمانڈ بیسڈ ہوتا ہے. کسی نہ کسی نے اس کو بنوایا ہوگا اور اسی کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے یہاں سے یہ چیز اسمگل کی جا رہی ہے. تو میرے خیال میں ہم آج کی جو بیٹھک ہے ہماری، جو یہ پریس کانفرنس ہے، اس کے تھرو ایک جنرل اویئرنیس بھی ہوگی. تو میرے خیال میں ان لوگوں کے لیے جو اس کام میں ملوث ہیں، کسی نہ کسی حد تک کر رہے ہیں، ان کے پیچھے لوگ بھی جائیں گے، ان کے پیچھے پولیس بھی جائے گی، اور ایسی جگہوں پہ جہاں پہ اس قسم کا دھندا ہو رہا ہے، کام ہو رہا ہے، میرے خیال میں ان کی بھی مطلب ان کی بھی پوچھ گچھ ہوگی.